بنگلہ دیش کے سینئر کرکٹر اور سابق کپتان تمیم اقبال کو کرکٹ میچ کے دوران دل کا دورہ۔ تمیم اقبال ایک کرکٹ کلب میں میچ کھیل رہے تھے جہاں ان کو ایک ہی وقت میں 2 دل کے دورے پڑے۔ ایمرجنسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ ملک میں بجلی کے صارفین کے لیے خوشخبری، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمت 30 پیسے فی یونٹ کم ہونے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست جمع کرا دی ہے، جس پر نیپرا اتھارٹی کل سے سماعت کرے گی اور حتمی فیصلہ کرے گی۔ بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان نے انوپم کھیر کے شو میں اپنے بچپن کی مشکلات اور کامیابی کے سفر پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ گزرنے والے دنوں اور غربت کے باوجود آگے بڑھنے کی جدوجہد کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کیسے ایک عام سے گھرانے سے نکل کر دنیا کے سب سے بڑے فلمی ستاروں میں شمار ہونے لگے۔ متعدد عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں غزہ میں جاری تنازع اور جنگ بندی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران فلسطینی عوام کے لیے امداد کی فراہمی اور خطے میں استحکام کے حوالے سے مختلف امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے لیے تیز رفتار منصوبے کی منظوری۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے PIA کی نجکاری کے لیے ایک تیز رفتار منصوبے کی منظوری دی، جس میں مینجمنٹ کنٹرول کے ساتھ 151% حصص کی ڈی انویسٹمنٹ بھی شامل ہے۔ لائک کرنا تو ایزی ہے، بات تو تب ہو جب لائک نہیں لو ہو۔ ملک میں بجلی کے صارفین کے لیے خوشخبری، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی کی قیمت 30 پیسے فی یونٹ کم ہونے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست جمع کرا دی ہے، جس پر نیپرا اتھارٹی کل سے سماعت کرے گی اور حتمی فیصلہ کرے گی۔ درخواست میں فراہم کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق فروری کے مہینے میں ملک بھر میں مجموعی طور پر 6,49,50,00,000 یونٹس بجلی پیدا کی گئی ہے، جبکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو 6,66,60,00,000 یونٹس فراہم کیے گئے ہیں۔ فروری میں پیدا ہونے والی بجلی کی فی یونٹ لاگت ₹8.22 رہی، جبکہ اسی مہینے کے لیے بجلی کی ریفرنس لاگت ₹8.52 فی یونٹ مقرر کی گئی تھی۔ اس حساب سے صارفین کو ریلیف دینے کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی کی جا سکتی ہے۔ فروری میں بجلی کی پیداوار کے مختلف ذرائع پر نظر ڈالیں تو پانی سے 27.12% بجلی پیدا کی گئی، جبکہ مقامی کوئلے سے 15.02% بجلی پیدا ہوئی۔ درآمدی کوئلے سے بجلی کی پیداوار کا تناسب 1.56% رہا، جبکہ گیس کے ذریعے 10.32% بجلی پیدا کی گئی۔ مزید برآں درآمدی LNG سے 14.11% بجلی پیدا کی گئی، جبکہ جوہری ایندھن کا حصہ 26.59% رہا، جو کہ مجموعی پیداوار میں ایک بڑا تناسب ہے۔ نیپرا کی جانب سے درخواست پر سماعت کے بعد صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں کمی کا حتمی اعلان متوقع ہے۔ اگر منظوری دی جاتی ہے تو یہ کمی عوام کے لیے کچھ حد تک ریلیف کا باعث بنے گی۔ بنگلہ دیش کے سینئر کرکٹر اور سابق کپتان تمیم اقبال کو کرکٹ میچ کے دوران دل کا دورہ۔ تمیم اقبال ایک کرکٹ کلب میں میچ کھیل رہے تھے جہاں ان کو ایک ہی وقت میں 2 دل کے دورے پڑے۔ ایمرجنسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس سے پہلے تمیم اقبال نے رمضان اور گرمی میں کرکٹ کھیلنے بارے کہا تھا کہ یہ کافی چیلنجنگ ہے اور کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بنگلہ دیشی نیوز کے مطابق کرکٹر تمیم اقبال اب ریکوری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔
تاہم اگلے 24 گھنٹے اب بھی اہم ہیں۔ تمیم انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں ہیں۔ مقامی میڈیا کا بتانا ہے کہ تمیم اقبال نے گزشتہ شب فیملی ممبر کے سہارے ہلکی منہ بھی کی اور حکومتی سطح پر تمیم کا خیال رکھا جا رہا۔ مقامی میڈیا کا بتانا ہے کہ تمیم اقبال ڈینجر زون سے نکل چکے ہیں۔ اگر کوئی پیچیدگی نہ ہوئی تو اگلے 24 گھنٹوں میں تمیم مزید بہتر ہوں گے۔ بنگلہ دیش میڈیا کے مطابق دل کا دورہ پڑنے کے بعد تمیم اقبال گراؤنڈ میں ہی کوما میں چلے گئے تھے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹر تمیم اقبال کو گزشتہ روز ڈھاکہ پریمیئر کے میچ کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا، جس کے بعد ان کی ایمرجنسی میں مقامی ہسپتال میں اینجیوپلاسٹی کی گئی۔ ایک طرف تمیم اقبال کی صحتیابی کے لیے ایکس پر ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، دوسری جانب پاکستان کے سابق کپتان اور کرکٹر بابر اعظم، کرکٹر احمد شہزاد، بھارتی کرکٹر یوراج سنگھ، کمنٹیٹر ہرشا بھوسلے، بنگلہ دیشی سابق کپتان شکیب الحسن اور مشفیق الرحیم نے بھی سوشل میڈیا پر تمیم اقبال کی صحتیابی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے۔ بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان نے انوپم کھیر کے شو میں اپنے بچپن کی مشکلات اور کامیابی کے سفر پر کھل کر بات کی۔ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ گزرنے والے دنوں اور غربت کے باوجود آگے بڑھنے کی جدوجہد کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کیسے ایک عام سے گھرانے سے نکل کر دنیا کے سب سے بڑے فلمی ستاروں میں شمار ہونے لگے۔ شاہ رخ خان نے بتایا کہ بچپن میں گھر کے مالی حالات بہت مشکل تھے، ہم 4 لوگ تھے اور کھانے کے لیے دال میں پانی زیادہ ڈالنا پڑتا تھا تاکہ سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت شاید کسی کو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میں ایک دن اتنی بڑی کامیابی حاصل کر پاؤں گا، لیکن محنت اور لگن کے ساتھ کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اداکار نے ہنستے ہوئے کہا کہ اگر ایک ایسا شخص جو نہ زیادہ خوبصورت ہو اور نہ ہی بہت ذہین ہو وہ بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو پھر ہر کسی کے لیے یہ ممکن ہے۔ انہوں نے بچپن کو سب سے خوبصورت دور قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ کب بڑا ہوں گا، لیکن آج جب میں بڑا ہو گیا ہوں تو خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ معصومیت اور سادگی والا وقت واپس آ جائے۔ خیال رہے کہ شاہ رخ خان کے والد اور والدہ کا تعلق پشاور سے تھا اور وہ بچپن میں ہی والدین کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ ان کے لیے سفر آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی محنت اور قابلیت سے فلمی دنیا میں اپنی جگہ بنائی اور آج وہ نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں مقبول ترین اداکاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی کہانی ان لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو خواب دیکھتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ متعدد عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی، جس میں غزہ میں جاری تنازع اور جنگ بندی کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس دوران فلسطینی عوام کے لیے امداد کی فراہمی اور خطے میں استحکام کے حوالے سے مختلف امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ اماراتی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق صدر شیخ محمد بن زائد نے فلسطینی عوام کی فوری امداد اور 2 ریاستی حل کی حمایت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان منصفانہ اور مستقل حل ضروری ہے۔ عرب ممالک بشمول متعدد عرب امارات اور مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے 53 ارب ڈالر کے منصوبے پر اتفاق کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد فلسطینی عوام کو بے دخل ہونے سے بچانا اور جنگ سے متاثرہ علاقوں کی بحالی میں مدد فراہم کرنا ہے۔ تاہم رپورٹ میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ ٹرمپ اور شیخ محمد بن زائد کے درمیان اس منصوبے پر کوئی بات ہوئی یا نہیں۔ UAE کے صدر کے سفارتی مشیر انور کرکاش پہلے ہی اس بات پر زور دے چکے ہیں کہ غزہ کی تعمیر نو تبھی ممکن ہوگی جب اسرائیل اور فلسطین کے لیے واضح 2 ریاستی حل طے پائے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں دیرپا امن کے لیے عالمی برادری کو زیادہ مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ متعدد عرب امارات نے 2020 میں امریکی ثالثی کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے، جس میں اس وقت کی ٹرمپ انتظامیہ نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ غزہ میں جاری تنازع کے پیش نظر عرب ممالک کی سفارتی کوششیں مزید تیز ہو گئی ہیں، جبکہ عالمی برادری کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے حقوق اور انسانی امداد کے حوالے سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی نجکاری کے لیے تیز رفتار منصوبے کی منظوری۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس ہوا۔ کمیٹی نے PIA کی نجکاری کے لیے ایک تیز رفتار منصوبے کی منظوری دی، جس میں مینجمنٹ کنٹرول کے ساتھ 151% حصص کی ڈی انویسٹمنٹ بھی شامل ہے۔ اسحاق ڈار نے PIA کی نجکاری کے لیے حکومت کے عزم پر زور دیا تاکہ اس کی مکمل صلاحیت کو بروئے کار لایا جا سکے اور قومی خزانے پر مالی بوجھ کو کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار نے
آذربائیجان کے ساتھ سرمایہ کاری کے منصوبے کی تجاویز پر ایک پینل وزارتی اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے قابل عمل سرمایہ کاری کے منصوبے کے ذریعے اقتصادی ترقی کو بڑھانے کے لیے فیصلوں پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان آذربائیجان تعلقات کو مضبوط بنانا ایک ترجیح ہے، کیونکہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں تعاون کر رہے ہیں۔